بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس دور میں کوئی حافظ الحدیث ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ حافظ الحدیث ہے، جس کو کم از کم 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد ہیں؟ تو ہمارے علم میں تو کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے۔ اگر کسی کے علم میں ہے کہ فلاں آدمی حافظ الحدیث ہے، انشاءاللہ ہم اس کی زیارت کریں گے، آپ ہمیں بتائیں کہ فلاں علاقے میں فلاں شخص موجود ہے اور وہ حافظ الحدیث ہے، اس کو کم از کم 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم باقاعدہ سفر کر کے اپنی طاقت کے بقدر وہاں جائیں گے اور ان کی زیارت کر کے آئیں گے۔ تو اس دور میں کوئی حافظ الحدیث نہیں، کوئی حجہ نہیں، کوئی حاکم نہیں۔ جب پرائمری پاس کوئی نہیں تو مڈل پاس کہاں سے آئے گا؟ جب مڈل پاس کوئی نہیں تو ایم اے پاس کہاں سے آئے گا؟ مرکات شرح مشکات میں ملا علی قاری رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ آخری حافظ الحدیث علامہ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ المتوفی 911 ہجری، وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو جب بقول ملا علی قاری رحمہ اللہ کے آخری حافظ الحدیث علامہ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ تھے، تو پھر ہم پہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہم علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کو حافظ الحدیث کہتے ہیں، علامہ درخواستی رحمہ اللہ کو حافظ الحدیث کہتے ہیں، تو ان حضرات کو حافظ الحدیث ہم کس معنی میں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب بڑا آسان ہے، ایک ہوتا ہے اصطلاحاً، ایک ہوتا ہے عرفاً۔ مثلا اصطلاح میں حافظ قرآن اس کو کہتے ہیں جس کے سینے میں 30 پارے، جس نے ابھی نورانی کہنا شروع کیا ہے، حفظ کی نیت سے گیا ہے مدرسے میں، اس کو اصطلاح میں ہم حافظ تو نہیں کہتے لیکن عرف میں کہتے ہیں۔ بچہ قرآن حفظ کرنے کے لیے چلا گیا، ابھی 2-4 پارے اس نے یاد کیے ہیں، اب جہاں سے بھی وہ گزرتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ حافظ صاحب، حافظ صاحب۔ تو یہ عرفاً نہ کہ اصطلاح ہے۔ ڈاکٹر ہم اس کو کہتے ہیں جس نے MBBS کا پورا کورس کیا ہو، یہ اصطلاح میں ڈاکٹر ہے۔ اب جس نے ابھی فرسٹ ایئر میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لی ہے، اب لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دوست احباب کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب۔ تو یہ عرفاً ہے نہ کہ اصطلاحاً۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کو بخاری شریف دیگر حدیث کی کتابیں زبانی یاد تھیں، اسی طرح علامہ درخواستی رحمہ اللہ کو بخاری شریف دیگر حدیث کی کتابیں زبانی یاد تھیں، تو زیادہ احادیث یاد ہونے کی وجہ سے عرفاً ان کو کہا جاتا تھا حافظ الحدیث۔ تو محترم سامعین، اس دور میں نہ کوئی مجتہد ہے، نہ کوئی محدث ہے، نہ کوئی مفسر، سب ناقلین ہیں، نقل کرنے والے، بڑوں کی بات کو آگے نقل کرنے والے، فن تفسیر میں مفسرین کی بات نقل کرنے والے، فن حدیث میں محدثین کی بات نقل کرنے والے، فن فقہ میں فقہا کی بات نقل کرنے والے، ہم سب ناقلین ہیں۔ علامہ شامی رحمہ اللہ لکھتے ہیں فتاوی شامیہ کے اندر جلد 1 صفحہ 64، اسی طرح فتاوی دارالعلوم دیوبند صفحہ 44 پر بھی اس قول کو نقل کیا گیا ہے، فَعُرِفَ أَنَّمَا يَكُونُ فِي زَمَانِنَا مِنْ فَتْوَى الْمَوْجُودِينَ لَيْسَ بِفَتْوَى بل هو نقل کلام المفتی لیاخذ بہ المستفتی۔ بس معلوم ہوا کہ ہمارے موجودہ علماء کا فتویٰ حقیقتاً فتویٰ نہیں ہے بلکہ مفتی کے کلام کی نقل ہے تاکہ مستفتی اسے اختیار کر کے عمل کرے۔ تو اس دور میں ہم سب ناقلین ہیں، بڑوں کی بات کو نقل کرنے والے۔ تو جن علماء میں یہ شرائط ہیں، مجتہد ہونے کی شرائط، محدث ہونے کی شرائط، مفسر ہونے کی شرائط، وہ اپنے اپنے فنون میں، علوم میں ماہر ہیں اور اہل ہیں، اور جن کے اندر یہ شرائط نہیں ہیں وہ نااہل ہیں۔ تو اب بات اہل اور نااہل کی ہے، کام اہل کو سپرد کرنا چاہیے یا نااہل کو سپرد کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے چند احادیث پیش کی ہیں کہ اہل کو کام سپرد کرنا چاہیے، نااہل کو کام سپرد نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس محکمے پہ قیامت کا سما ہوگا۔ تو اب دوسرا سوال ہم نے اپنے مد مقابل سے یہ کرنا ہے کہ جناب کی علمی حیثیت کیا ہے؟ مجتہد ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں یا ناقل؟ اگر وہ یہ کہے جی میں مجتہد، ہم کہیں گے شرائط اور شہادت۔ اگر وہ کہے میں محدث، ہم کہیں گے شرائط اور شہادت۔ اگر وہ کہے میں مفسر، ہم کہیں گے شرائط اور شہادت۔
تو آج آ کے وہ مانے گا کہ میں ناقل ہوں۔ ایک بابا جی سے بات ہوئی چیلیاں والا کے اندر، تو میں نے پوچھا جناب کی علمی حیثیت کیا؟ کہتا ہے میں مجتہد ہوں۔ میں نے کہا آپ نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے؟ کہتا ہے جی نہیں۔ حدیث کا ترجمہ آپ کو آتا ہے؟ جی نہیں۔ میں نے کہا آپ نے اصول فقہ پڑھے؟ نہیں۔ اصول حدیث نہیں، اصول تفسیر نہیں، منطق آتی ہے نہیں، صرف آتی ہے نہیں، نحو آتی ہے نہیں۔ میں کہا بابا جی آپ کے بارے میں نا پیشین گوئی ہے یہ حدیث میں۔ بڑا خوش ہوا، کہتا وہ کیا ہے پیشین گوئی؟ میں نے وہی تاریخ اہل حدیث کا حوالہ پیش کر دیا کہ دیکھیں ابراہیم میر سیالکوٹی صاحب جامع صغیر کتاب کے حوالے سے حدیث لاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جاہل مجتہد کو دین کی آفتوں میں شمار کیا۔ تو بات اہل اور نااہل کی ہے۔ ایک بات اور بھی عرض کر دیتا ہوں، فقہا کا رتبہ یعنی مجتہدین کا رتبہ محدثین مفسرین سے بڑا ہوتا ہے۔ جیسے ایم اے پاس کا رتبہ میٹرک پاس سے بڑا ہوتا ہے، جیسے مفتی کا رتبہ عالم سے بڑا ہوتا ہے۔ ہر عالم مفتی نہیں ہوتا، لیکن ہر مفتی پہلے عالم ہوتا ہے اس کے بعد مفتی ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہر مجتہد محدث بھی ہوتا ہے اور مفسر بھی ہوتا ہے، لیکن ہر محدث مجتہد نہیں ہوتا، ہر مفسر مجتہد نہیں ہوتا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے لکھا ہے وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِ الْحَدِيثِ باب غسل المیت کے تحت کہ فقہا نے حدیث کا معنی یوں بیان کیا اور فقہا حدیث کے معنی کو زیادہ جانتے ہیں، تو جو زیادہ جانتا ہوگا اس کا رتبہ اور مقام بھی بڑا ہوگا۔ اسی طرح امام اعمش کا قول بھی بے شمار کتب کے اندر موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ سے فرمایا یا معشر الفقہا انتم الاطباء ونحن صیادلہ، تم طبیب ہو ہم دوا فروش۔ فقہا طبیب اور ہم دوا فروش۔ اسی طرح امام شافعی کا قول تذکرۃ الحفاظ کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں ہم تو فقہا نہیں، ہم تو فقط روایت نقل کرتے ہیں۔ تو ان تین محدثین کے حوالے سے یہ بات ثابت ہوئی، تین محدثین کی گواہی سے یہ بات ثابت ہوئی کہ فقہا کا رتبہ محدثین مفسرین سے بڑا ہے۔ محترم سامعین، بات اہل اور نااہل کی ہے۔ اب کام اہل کو سپرد کرنا چاہیے یا نااہل کو سپرد کرنا چاہیے؟ تو شریعت اس میں ہمیں کیا کہتی ہے اور ہمارا عرف اس میں ہمیں کیا کہتا ہے؟ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملہ کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کر۔ کیا مطلب؟ جب آپ ڈاکٹری کی سیٹ پر ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو بٹھا دیں گے، کیا وہ نسخے اچھے لکھے گا؟ نہیں، ڈاکٹری کے محکمے پہ قیامت کا سما ہوگا۔ اسی طرح نااہل کے بارے میں دوسری وعید ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، مشکات میں بھی جلد 1 صفحہ 35، من افتا بغیر علم کان اسمہ علی من افتا ہو، جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اس کا گناہ اسی کے ذمہ ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عامی شخص کا علمی سلسلہ میں مداخلت کرنا زنا اور چوری سے بھی زیادہ نقصان دہ اور خطرناک، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو تیرنا نہ جانتا ہو سمندر میں کود پڑے۔ احیاء العلوم جلد 3 صفحہ 35۔ جبکہ اہل کے بارے میں خوشخبری ہے، اہل کے بارے میں خوشخبری ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے اگر اس کی رائے درست ہو جائے فَلَهُ أَجْرَانِ، اس کو 2 اجر ملیں گے، ایک اجر کوشش کرنے کا، ایک اجر کوشش کے درست ہونے کا۔ اگر اس کی رائے میں خطا ہو جائے فَلَهُ أَجْرٌ، اس کو 1 اجر ملے گا، گناہ کوئی نہیں ملے گا۔ تو محترم سامعین، بات اہل اور نااہل کی ہے۔ معاملہ اہل کے سپرد کرنا چاہیے، نااہل کے سپرد نہیں کرنا چاہیے۔